بدل رہے ہیں، وہ دور آتا رہے گا، قیامت تک سورج نکلتا رہے گا، اور اللہ ایسے لوگوں کے ذریعے اسلام کو بلند دوبارہ کرتا رہے گا۔ آج ہمارا ماحول، کھانا کھانے کا طریقہ ہم چھوڑ بیٹھے، پانی پینے کا طریقہ ہم چھوڑ بیٹھے، کپڑا پہننے کا طریقہ ہم چھوڑ بیٹھے، گھر میں داخل ہونے کا طریقہ ہم چھوڑ بیٹھے، اللہ کے گھر میں آنے کے آداب ہم چھوڑ بیٹھے، ماں باپ کے حقوق ہم چھوڑ بیٹھے، اسلام کو ہم چھوڑ بیٹھے، سیرت رسول کو چھوڑ بیٹھے، سیرت ابوبکر کو ہم چھوڑ بیٹھے، عمر فاروق کی سیرت کو ہم چھوڑ بیٹھے۔ جب ہم نے سب کو چھوڑ دیا تو اللہ کی رحمت نے ہم کو چھوڑ دیا، اور چھوڑنے کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم پر جو مسائل والام ہیں، کیا آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کن حالات سے دو چار ہے یہ نبی کی امت، کن مشکلات سے گھری ہوئی ہے، ہر چار جانب اغیار کا ایک منظم طور سے جال بچھا ہوا ہے، اور ہم خواب خرگوش میں مبتلا ہیں۔ بس تھوڑی سی تقریر سنی، چٹلے بازی ہو گئی، دو چار سے نعرے لگ گئے، دل خوش ہو گیا کہ چلو بھئی اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد۔ اور اسلام ہمارے زندہ باد کرنے سے زندہ باد نہیں ہوگا، اسلام تو زندہ باد کل بھی زندہ باد تھا، آج بھی زندہ باد ہے، قیامت تک زندہ باد رہے گا۔ ہمارے نعروں سے اسلام کو قوت نہیں ملے گی، اسلام سے ہمارے دل کو قوت ملے گی، اسلام کے احکام سے ہمارے دل میں قوت ملے گی، ایمان تر و تازہ ہو جائے گا۔ اسی لیے تو اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا، اسی لیے تو پیغمبر اعظم کو شکم آمنہ سے بھیجا گیا، اسی لیے تو پیارے رسول اللہ کو پشت عبداللہ سے بھیجا گیا، آپ کو ایک شہزادہ بنا کے بھیجا گیا، آپ کو ایک بیٹا بنا کے بھیجا گیا، تاکہ دنیا کی مائیں اپنے بچوں کو جب پالنے کا معاملہ آئے، جب ان کی تربیت کا معاملہ آئے تو کسی اور کی طرف نہ دیکھے بلکہ آمنہ کے لال کی طرف کو دیکھے۔ ہم اپنے بچے کی نشوونما کیسے کریں؟ آقا فرماتے ہیں میری طرف دیکھو، بچہ جب چلنے پھرنے کے لائق ہو، اس کا انداز کیسا ہو، اس کی گفتگو کا تیور کیسا ہو، آقا فرماتے ہیں میرے بچپنے کو دیکھ لینا۔ الفبان شباب پہ جب بچہ تحریف پر قدم رکھے تو آخر کس جوان کے نقش قدم پر چلے، کس جوان کے نقش قدم پہ چلے؟ تو آقا کی سیرت میں پکار کے کہا، اے دنیا کے نوجوان، اگر تجھے اپنی جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھنا ہے تو مکہ کے اس عظیم خوبصورت نوجوان کے نقش قدم پہ چل جسے زمانہ محمد رسول اللہ کہتا ہے۔ اگر تجھے شادی کرنا ہو تو شادی میں بھی تجھے عقیدہ کی کردار کو، سیرت کو نہیں پڑھنا ہے بلکہ خدیجہ کے شوہر کی زندگی کو پڑھنا ہے، کیسے مصطفیٰ نے نکاح کیا ہے، کیسے مصطفیٰ نے شادی کی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک نانا اپنے نواسوں کے درمیان کیسے رہے، ایک نانا اپنے امت کے درمیان کیسے رہے۔ آقا کریم نے حسنین کریمین کو پال کے دنیا کو بتا دیا کہ جو سیرت میری ہے اس پر عمل کرو، یہاں بھی کامیاب ہو، مرنے کے بعد قبر میں بھی کامیاب ہو۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زمانے نے بہت چاہا کہ اسلام کو مٹا دے، ارے جب مٹھی بھرتے تب نہ مٹے، اب تو الحمدللہ کروڑوں اربوں میں ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اور ہماری تعداد سے اسلام کو کوئی تقویت نہیں ہے، اور آج جتنا نقصان روح اسلام کو جتنی اذیت، روح اسلام کو جتنی تکلیف نام نہاد مسلمانوں سے ہے، وہ تو دشمن ہیں ہی، وہ تو تمہارے دین کو مٹانا ہی چاہتے ہیں، مگر ہم مسلمان ہیں، ہم خود اپنے نبی کی سنت کو مٹا رہے ہیں، ہم خود طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑ رہے ہیں۔ سامنے والے کو دیکھ کر اس کے نشیب و فراز، اس کی شکل و شباہت، اس کے لباس سے اس کے مذہب اور اس کے کلچر اور اس کے خاندان کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ بے شک، خاندان کی بوباس کا پتہ اس خاندان کا بچہ دیتا ہے، استاد کتنا قابل ہے اس کا پتہ اس کا شاگرد دے گا، پیر کتنا پرہیزگار ہے اس کی نشاندہی اس کا مرید کرے گا، اسلام کتنا اچھا ہے اس کی عظمت کا پتہ ایک مسلمان بتائے گا۔ مگر آج بنام مسلمان ہماری کثرت ہے، بنام مسلمان آج ہمارا ایک جمع غفیر ہے، مگر اس کے باوجود اسلامی کلچر ہم سے دور ہے، اسلامی تہذیب ہم سے دور ہے، اسلامی طور طریقہ